ارے بھائی میں ایک عرض کر دوں عزیزان محترم اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ مقام نقص میں رہ کر مقام کمال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. مقام نقص میں رہ کر مقام کمال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ارے بھائی میٹرک والے کو کیا پتا کہ بی اے کیا ہوتا ہے؟ بی اے والے کو کیا پتا کہ ایم اے کیا ہوتا ہے؟ ایم اے والے کو کیا پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے؟ لیکن پی ایچ ڈی والے کو پتا ہوتا ہے کہ ایم اے کیا ہے. ایم اے والے کو پتا ہوتا ہے کہ بی اے کیا ہے. بی اے والے کو پتا ہوتا ہے کہ انٹر کیا ہے. انٹر والے کو پتا ہوتا ہے کہ میٹرک کیا ہے. نہیں، پھر سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بچہ بٹھا ہوا ہے 10 سال کا، اس کو کیا پتا کہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ اس بچے کو کیا پتا کہ جوانی، کیونکہ یہ ہے عالم نقص میں، جوانی ہے عالم کمال میں. اس بچے کو کیا پتا کہ جوانی کیا ہوتی ہے، اور جوان کو کیا پتا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. لیکن بوڑھے کو پتا ہے کہ جوانی کیا ہے، پیری کیا ہے، بچپنا کیا ہے. ارے اسی لیے تمام انبیاء، کوئی پہلے آسمان پر رہ گیا، کوئی دوسرے پر رہ گیا، کوئی تیسرے پر رہ گیا، کوئی چوتھے پر رہ گیا، کوئی 5ویں پر رہ گیا، اور آخری جناب ابراہیم آیا تو بیت المعمور آیا. ارے سارے نبی مقام ادنا میں. رسول ہے قاب قوسین پر. جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی رسول کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا تو آج کا دال خور ملا رسول کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کے بلا؟ ارے تمہیں جب انبیاء رسول کو نہیں سمجھ سکتے تو تم کون ہوتے ہو رسول کو سمجھنے والے؟ تم نے کہتے کہ ہم نے رسول کو سمجھ لیا ہے. تم رسول کو کیا سمجھو گے جب انبیاء نہیں سمجھ سکے؟ جاؤ، آج بھی جو بائبل ہے اس کے 14ویں باب میں یہ الفاظ ہیں جناب عیسیٰ کے کہ جناب عیسیٰ اپنی امت کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایسا رسول آئے گا جو کائنات کا رسول ہوگا. اس کا کلام خدا کا کلام ہوگا، اس کا فعل خدا کا فعل ہوگا. ایک امتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا عیسیٰ یہ بتائیے اللہ کے رسول کہ تم اس جیسے نہیں ہو؟ تو کہا خبردار، میں تو اس کے جوتی کے برابر نہیں، میں تو اس کے جوتی کے برابر نہیں، کیونکہ اس کی جوتی قاب قوسین پر جائے گی، میں چوتھے آسمان پر رہ جاؤں گا. ارے جب جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے جوتی جیسا نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ جب انبیاء کہہ رہے ہیں، انبیاء نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے تو پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قبلہ الفاظ ہیں سورت بقر کے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت. جناب شمعون نبی ہے، اس نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ نے جو تم پر حاکم بنایا ہے اس کا نام طالوت ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس تابوت لائے گا. تابوت، صندوق نہیں، تابوت لائے گا. تابوت، یہ کون سا تابوت ہے؟ ہر تفسیر کو آپ پڑھ کر دیکھیں. یہ وہی تابوت ہے جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو بند کر کے دریا میں پھینکا تھا.
لکڑی کا بنایا ہوا تابوت؟ قرآن بتا رہا ہے سورۃ مائدہ میں، وہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو پڑھوں گا، کہ یہ بنی اسرائیل جہاں اس تابوت کو لے کر جاتے تھے جنگ فتح، کسی کو اولاد نہیں ہوتا تھا تو تابوت پر دعا مانگتا تھا، اس کو اولاد ملتی تھی۔ کسی کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی تو تابوت لے کر آتا تھا، تابوت کے پاس آتا تھا۔ ارے اللہ سے پوچھو یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سے پوچھو یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ جناب موسیٰ تو چلے گئے، اب یہ تو لکڑیوں کی بنی ہوئی صندوق ہے، یہ تو لکڑیوں کا بنا ہوا تابوت ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں دنیا اور آخرت کے لیے تمہارے لیے تسکین ہے، تمہارے لیے تسکین ہے۔ کیوں کہ یہ جہاں تابوت جاتا ہے، یہ جہاں تابوت جاتا ہے وہاں بنی اسرائیلوں کو فتح ملی، اور یہ تابوت جناب طالوت لے کر آئے گا، اس میں تمہارے لیے سکون ہے، تسکین ہے۔ ارے جو تابوت، جس تابوت کی نسبت موسیٰ سے ہے اس پر دعا مانگنا جائز ہے، اسی دعا مانگو تو اولاد ملے، جنگ کے میدان میں لے کر جاؤ تو جنگ فتح ہو۔ ارے موسیٰ کے تابوت میں اتنی کرامت ہے اور حسین کے تابوت میں گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ نے کہا وہ طالوت لے کر آئے گا، تابوت لے کر آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا، آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا، ترکہ ہوگا۔ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ لے کر آئیں گے، ملائکہ کے کندھوں پر ہوگا۔ معلوم ہے معصوم کا تابوت اٹھانا یہ ملائکہ کا فعل ہے۔ گھبرا گئے شاید، یعنی تابوت کو کندھا دینا یہ ملائکہ کا فعل ہے۔ ارے ملائکہ تو وہ ہیں جو سجدے میں وہ سجدے میں مشغول، جو رکوع میں وہ رکوع میں مشغول، جو قیام میں وہ قیام میں مشغول۔ آج یہ ملائکہ عبادت کو چھوڑ کر تابوت لے کر آئے ہیں، اور ترکہ کیا ہے؟ قبلہ جناب موسیٰ کی لاٹھی، جناب موسیٰ کی عصا، جناب ہارون کی جوتیاں، اور توریت کی تختیاں۔ کیا ہے اس میں؟ جناب موسیٰ کی عصا، جناب ہارون کی جوتیاں۔ کیا جوتی کا شان ہے کہ ملائک اس کو کندھا دے کر فخر کر رہا ہے، عبادت کو چھوڑ کر ہارون کی جوتی لے کر آیا ہے، ہارون کی جوتی کندھے پر۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا کہ یا اللہ یہ ملائکہ کو کیوں مقرر کیا کہ یہ تابوت لے کر جائیں؟ اس میں تو جناب موسیٰ کی عصا ہے اور ہارون کی جوتیاں ہیں۔ تو اللہ جواب دیا کہ عبدالحکیم میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہاری جوتی تمہاری بیوی بھی نہیں اٹھاتی، لیکن نبی کی جوتی وہ ہے جو ملائکہ اٹھا کر فخر کرتے ہیں۔ ارے جب تو ہارون کے جوتی جیسا نہیں تو رسول جیسا کیسا؟ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر۔ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ لے کر آئیں گے۔ کیا ہوں گے اس میں؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ کی آل کا ترکہ، ہارون کی آل کا ترکہ۔ تعجب ہے، تعجب ہے، یا اللہ جب جناب موسیٰ کو اولاد ہی نہیں تو اس کی آل کہاں سے آئی؟ دیکھو کتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا۔
کتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. جناب موسیٰ کو اولاد ہوئی نہیں تو اللہ نے آل کیوں کہا؟ تو جواب ملا عبدالحکیم یاد رکھنا، ارے موسیٰ کو نہیں بھائی کو ہارون کو تو ہے، موسیٰ کو نہیں بھائی ہارون کو تو ہے. اللہ نے کہا ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہے تو پھر شرم نہیں آتی؟ قرآن نے بتایا کہ ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے، تو جب ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد بھی رسول کی اولاد ہو سکتی ہے.